آپ کے ساتھ کیا مسئلہ کیا پریشانی؟ میری 11 سالہ بچی ہے جس کے ساتھ زنا ہوا ہے، جنہوں نے میرے کیس کو خراب کیا ہے۔ میرا پہلا وکیل بھی ان لڑکے والوں کے ساتھ بک گیا۔ مجھے صرف یہی چاہیے کہ میری بچی کو انصاف چاہیے اور اس بندے کو سزا ملنی چاہیے، عمر قید ہونی چاہیے جس نے میری چھوٹی بچی کی زندگی برباد کر دی۔ 3 لاکھ لے لو، 6 لاکھ لے لو، نالت ہے ان بولنے والوں کو جو پیسوں پہ بک جاتے ہیں، جو اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ السلام علیکم، میں وسیم مرزا، MIM نیوز کراچی سے۔ میں موجود ہوں کراچی سٹی کورٹ میں۔ ایک مظلوم خاتون جو کورٹ کے چکر کھا رہی ہے، اور ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی 11 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا اور یہ مسلسل جو ہے کورٹ کے دھکے کھا رہی ہے انصاف کی تلاش میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ فہمیدہ۔ اپنی پرابلم بھی جو ہے مجھے بتا دیجیے، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ کیا پریشانی؟ میری 11 سالہ بچی ہے جس کے ساتھ زنا ہوا ہے، اور ہمارے علاقے کے جو بڑے ہیں انہوں نے ان لوگوں سے پیسے لے کے ان کو فرار بھی کروا دیا، مکان بیچ کے وہ یہاں سے چلے بھی گئے، وہ وہاں سے فرار بھی ہو گئے۔ اور یہاں پر میں کورٹ میں جب تک دھکے کھا رہی ہوں اس وکیل سے پوچھ رہی ہوں، اس سے پھر بولے ابھی تک تو تمہارا چالان ہی نہیں آیا، تم کیسے کیس لڑ رہی ہو۔ اس کے بعد اس نے انہیں چالان پیش کیا ہے، بچی کی جو ثبوت ہے وہ میرے سے اس نے کلیکٹ نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے لڑکے والوں سے پیسے کھا کے، یہاں تک کہ گائنی وارڈ کی جو یہ MLO ہیں انہوں نے بھی پیسے کھا کے میری رپورٹ کو غلط بنایا گیا۔ پھر میں خود سرکاری وکیل کے کہنے سے گئی تو انہوں نے مجھے بھیجا، جب گائنی وارڈ میں جاؤ معائنہ کرواؤ، تو انہوں نے باقاعدہ لکھ کر بھی دیا اور مجھے اسٹیمپ لگا کے دی اور ریفر کیا کہ جاؤ MLO کو بولو تمہیں صحیح رپورٹ بنا کے دے۔ تو میں انصاف چاہتی ہوں، جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے مجھے ایک مجبور سمجھ کے، ایک جاہل سمجھ کر، جنہوں نے میرے کیس کو خراب کیا ہے۔ میرا پہلا وکیل بھی ان لڑکے والوں کے ساتھ بک گیا۔ میری بچی کو انصاف چاہیے۔ یہ جتنے بھی سندھ سیکرٹ میں گئی، سندھ سیکرٹ کا میں شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے میری مدد کی، انہوں نے میری بچی کے لیے بہت کچھ کیا۔ انہوں نے میڈیکل بورڈ بٹھایا اور کیا کہتے ہیں، انہوں نے خود میڈم سمیہ کو لانچ کیا، بورڈ کو لانچ کیا کہ اسپیشل میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے۔ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ میں غریب ہوں ضرور ہوں، لیکن میں انصاف چاہتی ہوں۔ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو شامل ہو گئے، ان سے بغیرتوں سے پیسے لے کر، میں چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے، میری بچی کو انصاف ملے۔ وہ خود بھی بچی والے ہیں، آج میری بچی انصاف کے لیے اس دروازے پہ بار بار آ رہی ہے۔ مجھے صرف انصاف چاہیے۔ میڈیکل بورڈ والوں نے کہا ہم آپ کو دیں گے رپورٹ، ابھی تک مجھے رپورٹ نہیں ملی ہے۔ میڈیکل والوں نے جو بورڈ بیٹھا ہے یہ سروسز ہاسپٹل میں، تو انہوں نے بچی کا میڈیکل کیا؟ جی میڈیکل کیا ہے۔ کتنے دن پہلے میڈیکل کیا تھا؟ 2 تاریخ کو، 2 مئی کو۔ 2 مئی کو۔ تو ابھی تک رپورٹ نہیں دی انہوں نے؟ نہیں دی ہے مجھے۔ بھیا نے کہا کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ سائن کریں گی، اور یہ وسیم صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ سائن ہو کے آئے گا، لیٹر ٹائپ ہوگا، پھر آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی ان سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ جو بھی ان کے لیگل جو ہے اس پر ہم دیکھ لیتے ہیں، FIR وغیرہ، ان کی میڈیکل کی رپورٹ ہم آگے بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور جو بھی ہو سکا قانونی جو امداد ہے انشاءاللہ ہم ان کو پرووائڈ۔ ہماری میڈم سمینہ ہیں جو کہ مینجمنٹ کمیٹی میں بھی ہیں، اور ابھی الیکشن 30 مئی کو جو ہے اس میں بھی یہ شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت زیادہ سینئر جن کا تعلق PTI سے پروفیسر ہیں، بہت سینئر ہمارے پروفیسر مقصود عالم صاحب، تو میں بھی ان سے درخواست کروں گا تو وہ آئے کچھ تھوڑی سا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ایک چھوٹا سا مسئلہ، ٹھیک ہے، یہاں کے لیے چھوٹا سا مسئلہ میں یوں کہوں گا کہ یہ ہمارے یہاں کورٹ میں تو اس طرح کے واقعات ڈیلی کے ہیں، لیکن ایک ماں کے لیے یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور وہ جس طریقے سے دھکے کھا رہی ہے، جس طرح MLO نے اور یہ پولیس نے رپورٹ بنائی ہے اور وہ بندے کی ضمانت بھی ہو گئی ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں اور ان کے لیے آپ کیا فیور کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مقصود عالم ہے۔ بیسکلی یہاں پر یہ جو خاتون وکٹم ہے، ماں ہے، مادر ہے، اس کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے 376۔ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 35 دیکھیں، آئین پاکستان کا، وہ واضح طور پہ کہتا ہے the state shall protect the marriage, the family, the child
and the mother. ये आर्टिकल 35 पाकिस्तान में पूरे फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट देता है. ये आइन कहता है. आइन कहता है कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो शादी हो और फैमिली, शादी के बाद डेफिनेटली फैमिली बन जाती है, फिर उसकी माँ और उसके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए. इस केस में 376 जो रेप का केस है उसमें एक 12 साल 11 साल बच्ची इन्वॉल्व है. FIR में नॉमिनेटेड है मुल्जिम, और FIR में नॉमिनेटेड होने के बावजूद इसमें सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी स्टेट की है, फेलियर है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने इस केस को सही तरह प्रोसिक्यूट नहीं किया है. अगर प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूट करती इस केस को तो मुल्जिम को जो जमानत थे मिलने के चांस बहुत कम थे, बहुत ही कम थे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है, जुडिशरी है, वो इंसाफ नहीं देता है. इंसाफ की फरावानी में हमारी जो कोर्टें हैं वो बहुत पीछे है. ये कैसे हो सकता है कि मुल्जिम को नॉमिनेट किया गया है और बच्ची ने उसको आइडेंटिफाई किया है और बच्ची के साथ रेप हुआ है, ब्लड सस्टेन जो क्लॉथ से है वो रिकवर हुए हैं, उसका DNA हुआ है, सारा मैनिपुलेट हुआ है. जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो मैनिपुलेट हुई हैं. इसमें जो जहाँ तक जो नेग्लिजेंसी ऑफ हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, MLO की नेग्लिजेंसी भी क्लियर तौर पे नज़र आ रही है. अब देखिए एक अगर सस्पेक्टेड हो तो चलो एक मामला आता है कि MLO रिपोर्ट में मामला मेडिकल रिपोर्ट में आ जाते हैं, लेकिन ये तो ओपन एंड शट केस था जिसको बिगाड़ा गया. फिर ये माँ ने कोशिश किया कि मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए. मेडिकल बोर्ड कहाँ सोया हुआ है? मेडिकल बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि वो वेरी प्रॉम्प्टली वेरी शॉर्ट टाइम में रिपोर्ट पेश कर देते हैं. अभी तक जो स्टेज मुझे लग रही है इस केस की, इसके साथ टोटली नाइंसाफी हुई. आइन का आर्टिकल 35 जो प्रोटेक्शन देता है, नाकाम हुई रियासत. नाकाम रियासत में पाकिस्तान में इस तरह कोर्टों में लोग धक्के खाते हैं, और हमारी तो इनके साथ हमदर्दी है ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता भी हूँ. मैं ज़ाती तौर पे इस खातून को जो मजलूम है, जिसकी बच्ची के साथ रेप हुआ है, मैं ज़ाती तौर पे ऑफर करूँगा कि इसका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूँ. अगर ये चाहेंगे तो हम इनको लीगल असिस्टेंट देने की कोशिश करेंगे. तो ये अलमिया है पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन का. मेरी अपील है हायर अथॉरिटीज़ को, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि जो रेप के केसेस से पाकिस्तान में न सिर्फ ये बच्चियों के साथ हो रहे हैं, यानी फीमेल बच्चियों के साथ हो रहे हैं, बल्कि ये मेल के साथ भी हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात रजिस्टर हुए हैं. एक जामे पॉलिसी बनाई जाए, स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए ट्रायल के लिए जो रेप के केसेस हैं, और उनके लिए जल्द से जल्द इनको इंसाफ दिया जाए. और जो वाकई जो मुल्जिमान हैं, जो वाकई इन ऐसे गुनवाने जो रेप के इंसिडेंट में कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, उनको पनिश की जाए. अभी जो अमेंडमेंट हुआ है पनिशमेंट में, और अच्छी खासी पनिशमेंट है, अगर ये पनिश किया जाए, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाए और ट्रायल किया जाए, तो पाकिस्तान में जो जराइम है रेप के जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है. थैंक यू सो मच. अच्छा मैडम, मुझे आप ये बताइए, आपका थाना कौन सा था? जमानटोन. तो उन्होंने आपसे कोई मुझे बिठाकर फिर मेरी FIR काटी गई. अच्छा ये बताया, उन्होंने आपसे कोई पैसों की डिमांड की? नहीं, मुझसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन लड़के वाले वहाँ पहुँच गए, लड़के के काफी फेवर करने वाले वहाँ पहुँच गए, हमारे इलाके के जो बड़े हैं वो भी पहुँच गए, क्योंकि लड़के के बाप ने अपना फ्लैट बेचकर ठीक ठाक पैसे दिए फ्लैट में, और फ्लैट जो है अभी वहाँ से वो लोग फरार हो चुके हैं. जिस दिन ये वाकया करने के बाद उसके तीसरे चौथे दिन वहाँ से फरार उन लोगों ने कर दिया. आपने जो बताया कि आपको मुसलसल धमकियां मिल रही हैं, तो वो मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि केस पे से हाथ उठा लो, और आयो ने मुझे फोन किया सऊदाबाद आ जाओ, ये करो. यहाँ पर जब मेडिकल बोर्ड में मैं गई अपना ये स्टैम्प लगवाने के लिए, तो वहाँ पर मेरे पीछे एक बंदा पड़ा, वो अब जिना हॉस्पिटल का था या कहाँ का था मैं नहीं कह सकती, लेकिन इसमें हमारे साथ जो नाजायजी करने वाले तमाम वो लोग हैं जिन्होंने उस लड़के के बाप से पैसे लेकर, जिसको 376 में FIR जो कि जमानत नामुमकिन है, उन्होंने जमानत पे उसे रिहा भी कर दिया. और मैं इंसाफ के लिए यहाँ सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हूँ. मैंने 4 वकील चेंज किए, जो बिक गए मेरे वकील, जिन्होंने आपके साथ प्रोफेसर साहब खड़े, ठीक है, और ये हमारे प्रोफेसर साहब एक बहुत बड़ा नाम है, और ये PTI की तरफ से हम बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ेंगे, इंशाल्लाह आपको सुरखरू करेंगे.
آپ ان کا نمبر لیجئے, کوئی بھی آپ کو پریشانی کوئی بھی بات ہو یا آپ ان سے رابطے میں رہیے. میڈم سمینہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, بہت سارے لوگ آپ کی فیور میں یہاں کھڑے ہیں کورٹ کے اندر, آپ کی فیور میں آپ کو انصاف دلوائیں گے, اس سے آپ بے فکر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور کوئی پریشانی آپ بتائیں. مجھے صرف یہی چاہیے کہ میری بچی کو انصاف چاہیے اور اس بندے کو سزا ملنی چاہیے, عمر قید ہونی چاہیے جس نے میری چھوٹی بچی کی زندگی برباد کر دی. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک ماں ہوں, وہ تمام مائیں جو ڈر کے بیٹھ جاتی ہیں, جن کو آفر کی جاتی ہے 3 لاکھ لے لو 6 لاکھ لے لو, نالت ہے ان بولنے والوں کو جو پیسوں پہ بک جاتے ہیں, جو اپنا ایمان بیچتے ہیں. میں ایک ماں ضرور, ایک بچے کو چھوٹی عمر سے لے کے اتنے بڑے تک پالنے کے بعد اگر ایسے لوگ جو اس کی عزت کو خراب کرے, اس کے بعد سرمایہ جو لوگ آ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ ہمارے سے پیسے لے لو اور بات ختم کر دو. ان سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں کیا, تمہاری بیٹی کے ساتھ ناجائزی ہو تم چھوڑ دو گے؟ مجھے صرف یہ بتائیں. میں ان جج صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی جو میری بچی کے ساتھ ہوا, اگر ان کے کسی بچے کے ساتھ ہو تو وہ کیا کریں گے؟ میں اس پاکستان ملک سے یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے انصاف چاہیے. میں ایک ماں ہوں, مجھے انصاف چاہیے. اس لڑکے کو سزائے موت دینی چاہیے, یہاں اسے عمر قید دینی چاہیے. سر یہ ہمارے ملک پاکستان میں لمحہ فکریہ, آپ کیا کہتے ہیں سر ابھی؟ اچھا, اس میں یہ جو مادر ہے یہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بیسکلی ہمارے سوسائٹی کا المیہ ہے, کیونکہ میں بیسکلی تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنہ پہ میرے ریسرچز بھی ہیں, میرے لیکچرز بھی ہیں. میں بیسکلی پاکستان میں اسلامک نظام کی بات کرتا ہوں جو آئین کا آرٹیکل 227 کہتا ہے. آئین کا آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ آل دا لاز شیل بی براٹ ان دا کنفارمٹی آف اسلامک انجنکشن is laid down in Quran and Sunnah, no law shall be enacted which is repugnant to such injunction. یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ اس پاکستان میں جتنے بھی غیر اسلامی قوانین ہیں وہ اسلامی قوانین میں لائے جائیں, اور پاکستان میں کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف متصادم نہیں ہو سکتا. اگر پاکستان میں اسلامی قوانین ہوتے تو اس خاتون کو انصاف مل جاتا. اب مسئلہ کیا ہے وہ سنیں. اس نے ایک المیہ بتایا ہے, خاتون کی کہانی میں ایک المیہ ہے چھپا ہوا ہے. ہوتا یہ کہ جتنے بھی ایسے کرائمز ہوتے ہیں اس میں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ مرڈر ہو, چاہے وہ کچھ آپ کیسز دیکھیں جس میں کمپرومائز ہوتا ہے, اور یا ایسے کیسز ہوں وہاں پر پیسے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے, اور یہ پیسہ لینے والا ہمارا پروسیکیوشن سائڈ ہے. پھر وہ مختلف قسم کے انوالو ہوتے ہیں اس میں معاملات, جس سے انصاف کا جو نظام ختم ہوتا چلا گیا ہے. تو یہ جو خاتون کہہ رہی ہے کہ جو ریپ کے بعد ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے, ان کو پیسے کی آفر کی جا رہی, دوسرے پیسے دے کے کیس کو توڑا گیا ہے, گواہی رپورٹ وغیرہ چینج کیے جائے, میڈیکل چیزوں کو تبدیل کیا گیا ہے, ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے. تو اس پنجر میں پاکستان میں جو میٹرلزم کا ایلیمنٹ ہے, پیسے دے کے یہ سارے چیزیں کروانا, یہ عام ہو چکا ہے. اس میڈم کے پاس, خاتون کے پاس ایک ریمیڈی بھی موجود ہے کہ اس صورتحال میں یہ جو ملزم ہے اس کی بیل کنسلیشن کا بھی یہ پروسیس آگے بڑھا سکتی ہے. یہ کنسلیشن آف بیل بھی جا سکتی ہے, ہائی کورٹ تک جائے گا. جہاں تک یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو تھریٹ مل رہی ہے, ہم تو قانون کے رکھوالے ہیں, ہم صرف مشورے یہ دے سکتے ہیں کہ پروٹیکشن ہم فائل کریں گے اس کے خلاف. جو ملزمان ہیں جو ان کو تھریٹ کر رہے ہیں, ان کی لائف کو تھریٹ ہو رہی ہے, اور اس قسم کی چیزوں میں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیسے پہ ہر چیز بک رہی ہے, پیسوں سے ہر چیز, انصاف بھی خریدا جا رہا ہے, پیسوں سے سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ المیہ ہے پاکستانی سوسائٹی کی. 22 سے 22B بھی فائل کر دیں گے تاکہ ان کو کینسل کی جائے, پروٹیکشن مل جائے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کی ضمانت کینسل کی جائے لڑکے کی, اور مجھے انصاف ملا جائے. مجھے انصاف چاہیے اور لڑکے کی ضمانت کینسل کی جائے. میری بچی کو انصاف چاہیے. میں آپ کے تعاون کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا, آپ نے میری غریب جیسی عورت کی مدد کی. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ان کو جتنے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, چھوٹے بڑے آفیسر یا جو نامی گرامی جو بھی شخص ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ سب ایک طرف, لیکن میں لڑکی کی ماں ہوں, میں کسی کو بخش نہیں کروں گی. اور میں یہ دعا کروں گی کہ جس لوگوں نے جس طرح میرے کیس کو خراب کیا, چاہے میرے وکیل یا چاہے پولیس والے, لیکن خدا کا قانون بہت بلند ہے. اللہ کے پاس اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے. میں ایک ماں ہو کر, لیکن میں نے ایم ایل او تسلیم کے خلاف
सिंध सेक्रेट में सेक्रेटरी को भी जाके बोला, एसएसपी ऑफिस में जाके मसरूर अहमद और तस्लीम के खिलाफ भी मैंने कहा। मैं नहीं डरूंगी और ना ही मैं डर के पीछे हटने वालों में से हूँ। मैं इंसाफ चाहती हूँ, इंसाफ की हम कामे वाला से अपील करते हैं कि एक मजलूम गरीब औरत जिसकी 11 साल बच्ची के साथ ज्यादती हुई है तो इनकी मदद की जाए। मैं वसीम मिर्जा, MIM न्यूज़, कराची सिटी कोर्ट से।